وجاوزنا ببني إسرائيل البحر البحر فأتبعهم فرعون وجنوده تین پیش آئے گی ٹھیک ہے وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن یہ والی جو مد ہے نا اس کو بھی 5 سے 6 کے برابر لمبا کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی مد ہے مد کے بعد ساکن آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا تو مد کے بعد شد آ جائے یا مد کے بعد ساکن آ جائے تو اس مد کو کتنا لمبا کریں گے 5 سے 6 کے برابر اوکے اور ایک یہ چھوٹی سی مدیں لگی ہوئی ہیں نا جیسے آپ نے پڑھی ہے الا الذی پہ بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایسی والی جو مدیں ہوتی ہیں ان کو 3 پر بھی لمبا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑے سے پیچھے ہو گیا جی اور 3 سے کم بھی لمبا کرتے ہوتے ہیں اور ایک ہے جیسے اس رو کے اوپر موٹی مد ہے موٹی لگی ہوئی ہے جی تو اس کو آپ نے پکا 3 کے برابر لمبا کرنا ہی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں کریں گے تو اس کا گناہ ملتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل مد کی میں نے آپ کو 5 سے 6 کے برابر لمبا کرنی ہے 2 مدیں ٹھیک ہے یا تو ساکن آ جائے یا شد آ جائے دوسرا نارملی سے آپ یہ یاد رکھ لیں کہ موٹی سی مد جو ہوتی ہے موٹی ٹھیک ہے اس کو آپ نے ہر صورت 3 کے برابر لمبا کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو گناہ ملتا ہے ٹھیک ہے اور ایک چھوٹی مد ہے اس کو 3 کے برابر لمبا کرنا ٹھیک ہے اس کو مد منفصل بھی کہتے ہیں اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں لیکن اگر کسی نے لمبا اتنا زیادہ نہ کیا تھوڑا لمبا کیا تو وہ بھی چل جائے گا ٹھیک ہے اوکے ٹیچر میں کہہ رہی تھی کیا آپ اس کے اوپر مجھے ایک ویڈیو بھی بنا کے بھیج سکتی ہیں ہاں ویڈیو ویسے میں نے اس پہ بنائی ہوئی ہے میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے یوٹیوب پہ فل تفصیل کے ساتھ پہلے حروف مدہ سمجھائے ہوئی ہیں نا پھر مد کے بعد یہ والے بتائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بھی سینڈ کروں گی اس کے اندر آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر آپ درمیان میں چھوڑ دیتے ہو لفظ وقف کر دیتے ہو اور آگے سے ملانے ہیں تو زبر لگائیں گے پیش لگائیں گے زیر لگائیں گے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الآن وقد عصيت قبل وكنت
وكنت من المفسدين. مفسدين. فاليوم فاليوم ننجيك ننجيك ببدنك ببدنك لتكون لتكون لمن خلفك لمن خلفك آية. آية. وإن وقديرا كثيرا إن قديرا صوتية ठीक है وإن كثيرا وإن قديرا من الناس من الناس عن آياتنا عن آياتنا لغافلون. لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق لقد جاءك الحق
الحق حق من ربك من ربك فلا تكونن فلا تكونن من الممترين من الممتدين ولا تكونن ولا تكونن من الذين من الذين كذبوا كذبوا بآيات الله بآيات الله فتكون من الخاسرين. من الخاسرين. اچھا بس مختصر سے بتا دیتی ہوں 2 منٹس رہتے ہیں اور وہ مکمل ہو جائیں گے ٹھیک ہے. اچھا یہ جب بنی اسرائیل نے سمندر پار کر لیا فرعون نے پیچھا کیا پھر فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے وہ سارے سمندر کے اندر غرق ہو گئے ہیں. اب جب بنی اسرائیل آگے جا رہے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی جو فرعون ہے وہ غرق ہو چکا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ فرعون غرق نہ ہوا ہو تو ہمیں ڈر لگا رہے گا اس کے کہ وہ ہمارے پیچھے نہ آ جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں تھیں نا لاشیں وغیرہ وہ ایسے سمندر کے کنارے آ گئیں اور لوگوں نے جو بنی اسرائیل تھے حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ کی قوم تو انہوں نے دیکھ لیا ان کو سکون مل گیا کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ سچی ہے ٹھیک ہے. اور جس وقت فرعون سمندر میں ڈوب رہا تھا نا غرق ہو رہا تھا نا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں نا کیچڑ پھونسا کہ بھئی اب کلمہ نہ پڑھو کیونکہ جو ایمان ہے نا ہمارا ویسے اسلام اگر ہم لے کر آتے ہیں نا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان قبول ہوتا ہے. صرف 2 حالتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمارا ایمان قبول نہیں ہو سکتا ہے. ایک جب ہم مر رہے ہوں جب ہمیں فرشتہ نظر آ جائے حالت غرغرہ ہو جب ایسے جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمارا ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. اور ایک جس وقت سورج مشرق سے نکلے گا مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلے گا ٹھیک ہے تو اس وقت جی وہ جس دن سورج کافی دیر تک نہیں نکلے گا مشرق سے نکلے گا پھر واپس نہ چلا جائے گا پھر مغرب سے نکلے گا. جی ابھی مشرق سے نکلتا ہے نا نہیں مغرب کہہ میں رہی تھی غروب ہوتا ہے نا پھر مغرب سے جی نکلے وہ گا. جس دن وہ بول رہے جس دن وہ کافی دیر تک نکلے گا نہیں پھر غلط جگہ سے نکلے گا پھر صحیح جگہ سے نکلے پھر واپس نہ چل جائے گا پھر صحیح جگہ سے نکلے گا. پھر جیسی غلط جگہ سے نکلے گا نا تو پھر قیامت آ جائے گی ٹھیک ہے. جی وہی کہہ رہی تھی. جی تو اس جگہ سے جب نکلے گا تو اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا ٹھیک ہے. کوئی مسلمان ہوگا بھی صحیح تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا اس سے پہلے کوئی مسلمان ہو جائے تو ہو جائے ٹھیک ہے. تو فرعون نے بھی نا اس وقت کلمہ پڑھا ہے جب اس کو موت آ رہی تھی یہ غرق ہو رہا تھا پانی کے اندر تو اب اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو پچھلے والوں کے لیے نشانی بنے ٹھیک ہے. یعنی تیرا یہ جو بدن ہم نے دکھایا ہے تو سمجھو یہ عبرت ہی ہے. اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی قاہرہ وغیرہ کے جو علاقے ہیں نا اس کے اندر ایک مطلب اس وقت کے جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے نا ان کا نام فرعون تھا. تو چاہے یہ والا فرعون ہے چاہے کوئی اور فرعون ہے تو اس کی لاش نا ابھی بھی رکھی ہوئی ہے. میوزیم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے قاہرہ کے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو وہ نا میں نے ایک بیان سنا تھا اس کے اندر بتا رہے تھے مولانا طاہر جمیل صاحب کے بھائی نا وہ لاش ہر سال نا بڑھ جاتی ہے اس کا گوشت ووشت بڑھتا رہتا ہے. نارملی تو خراب ہو جاتا ہے نا جسم تو اس کا جسم بڑھتا رہتا ہے اور پھر اس کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں پھر وہ گوشت کھاتے ہیں پھر وہ گوشت ختم ہو جاتا ہے. تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو بھی فرعون ہے چاہے وہ یہ مصعب بن ولید بن مصعب قابوس یا جو بھی اس کا بیٹا تھا اچھا تو جو بھی ہے تو اس کے جو جسم ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہمارے لیے عبرت بنایا ہے کہ بھائی تم لوگ اس چیز سے عبرت پکڑو اگر تم نے میرا انکار کیا تو میں تمہارا بھی یہی حال کروں گا ٹھیک ہے. تو
اب پھر اللہ تعالیٰ نے نا جب اب فرعون ہلاک ہو گیا ہے، بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم لوگ کو انشاءاللہ پھر میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے، ابھی ٹائم تھوڑا سا زیادہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھیک ہے، اللہ جی حافظ، السلام علیکم۔